شب معراج مسجد حرام سے بیت المقدس لے کے گیا، فرمایا لا لیس کما یقولون، یہ اس طرح نہیں، ولکنہ اسری بہ من ہادی الی ہادی واشار بیدہ الی السماء وما بینہما حرم، فرمایا کہ نہیں، یہ کہاں سے کہاں لے کے گئے؟ ہاں، یہاں سے آسمان لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کے درمیان حرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ حسن اللہ یاری نے کہا کہ مسجد اقصی وہ مسجد نہیں ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات نماز ادا کی، اس مسجد سے مراد جو ہے وہ بیت المعمور ہے، یعنی وہ سدرۃ المنتہا کے پاس جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ملائکہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ اور اقصی کا ایک معنی ہے دور والی مسجد، تو اس سے مراد وہ بیت المعمور ہے، وہ شام والی فلسطین والی مسجد مسجد اقصی نہیں ہے، وہاں نبی پاک نے نماز نہیں پڑھائی۔ تو آئیے میں حیات القلوب سے ہی آپ کو حوالے دکھاتا ہوں، اور باب وہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بیان۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی عظمت و جلال کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مکہ معظمہ مراد ہے، کیونکہ وہ محل نماز اور محترم ہے، اور مشہور یہ ہے کہ مسجد اقصی سے مراد وہ مسجد ہے جو شام میں مشہور و معروف ہے۔ اور اسی حیات القلوب کا صفحہ 437 کے اندر لکھا ہے، علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کیا، امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں، حسن اللہ یاری نہیں، کہ ایک رات جبریل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے براق لائے، ایک فرشتے نے لگام پکڑی، دوسرے نے حضرت کی رکاب اقدس، اور تیسرے نے اس پر کپڑے درست کیے۔ براق خاموش کھڑا ہوا تھا کہ جبریل نے اس کے منہ پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ جو بزرگ تجھ پر سوار ہو رہا ہے اولین و آخرین میں اس سے بہتر کوئی نہیں۔ غرض حضرت سوار ہوئے اور براق اڑا، جبریل حضرت کے ساتھ تھے اور عجائب زمین و آسمان آپ کو دکھلاتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اثناء راہ ایک منادی نے داہنی جانب سے مجھے ندا دی، میں ملتفت نہ ہوا، یعنی اس کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر دوسرے نے بائیں طرف سے ندا دی، میں اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ ایک عورت اپنے ہاتھ اور بازو کھولے ہوئے دنیاوی آرائشوں سے نہایت آرستہ و پیرستہ تھی۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری جانب بھی دیکھ لیجئے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں۔ میں اس کی جانب بھی متوجہ نہ ہوا اور آگے بڑھتا گیا۔ ناگاہ ایک خوفناک آواز میں نے سنی جس سے مجھ پر خوف طاری ہو گیا، تو جبریل نے کہا یہاں زمین پر اتریے اور نماز پڑھیے کہ یہ طیبہ مدینہ کا ٹکڑا ہے، اس مقام پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ میں وہاں سے پھر سوار ہو کے چلا، پھر جبریل نے کہا کہ نیچے چلیے اور نماز پڑھیے۔ میں نے وہاں نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا یہ طور سینا ہے جہاں حق تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی۔ پھر وہاں سے سوار ہو کر چلا، تھوڑی دور گیا تھا کہ جبریل نے کہا نیچے اتریے اور نماز پڑھیے۔ میں نے نماز پڑھی تو بتایا کہ یہ بیت لحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر جبریل مجھ کو بیت المقدس تک لے گئے۔ یہ حسن اللہ یاری امام صادق کا بیان، اور تو کہتا نہیں جی وہ ڈائریکٹ آسمانوں پہ گئے اور مسجد اقصی سے مراد بیت المعمور ہے۔ بیت المقدس تک لے گئے، براق کو وہاں ایک زنجیر سے باندھ دیا جہاں پیغمبروں نے اپنے چوپائے باندھے تھے۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا جبریل میرے داہنی طرف تھے، وہاں میں نے جناب ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو اور بہت سے پیغمبروں کے ہمراہ موجود تھے۔ جبریل نے اذان اور اقامت کہی، یہ مسجد اقصی بیت المقدس میں، اور مجھے آگے کھڑا کیا۔ تمام پیغمبروں نے سب باندھی اور میرے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر بیت المقدس کا خازن 3 برتن لے کر آیا، ایک میں دودھ، ایک میں پانی اور ایک میں شراب تھی۔ یہ آگے سارا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق، حسن اللہ یاری نہیں، نہ اس کے بڑے، اور ملا باقر مجلسی نے لکھا۔ پھر اسی حیات القلوب کے صفحہ 457 میں ہے، بسند حسن حضرت جعفر صادق سے روایت ہے کہ شب معراج جبریل حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے براق لائے، آپ سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے، اور تم کہتے ہو بیت المقدس گئے ہی نہیں، وہ تو کوئی ایسی خوبی والی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایسی مسجد ہی نہیں ہے، یہ تو عام مسجد ہے، خواہ مخواہ مسلمان لڑ رہے ہیں، اس کو قبلہ اول کہہ رہے ہیں۔
بتائیے امام جعفر الصادق کا بیان درست ہے یا تمہارا درست ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، چکر کچھ اور چلا رہے ہو، ورنہ تمام مسلم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی ہوں شیعہ ہوں، ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ معراج کی رات جس مسجد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی وہ مسجد اقصی بیت المقدس کی مسجد تھی. وہاں اپنے بھائی اور پیغمبروں سے ملاقات کی. جب واپس آئے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں آج رات معراج میں گیا اور بیت المقدس میں وارد ہوا. میرے اس بیان کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اس راستے میں ابو سفیان کے قافلہ کو دیکھا جو شام سے واپس آ رہا تھا اور فلاں مقام پہ ٹھہرا ہوا تھا. ان کا ایک سرخ اونٹ گم ہو گیا تھا، اسی کی تلاش میں وہ سرگرداں تھے. وہ قافلہ طلوع آفتاب کے قریب یہاں پہنچے گا. وہ گم شدہ سرخ اونٹ اس قافلے میں سب کے آگے ہوگا. یہ سن کر قریش کے بعض کافروں نے مذاق کے طور پہ کہا عجیب تیز رفتار سوار یہ ہے کہ ایک رات میں ملک شام کو گیا اور واپس آ گیا. یہ ملک شام کی بات ہو رہی ہے، بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے. تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو شام جا چکے ہیں. اگر یہ شخص سچ کہتا ہے تو بتائیے کہ بیت المقدس کیسا ہے، اس کی قندیلیں اور ستونوں اور شام کے بازار کی کیفیت وغیرہ اس سے دریافت کرو تاکہ اس کا جھوٹ تم پر ظاہر ہو جائے. غرض لوگوں نے پوچھا تو جبریل نے شام کی صورت حضرت کے سامنے کر دی. جو کچھ وہ لوگ پوچھتے تھے حضرت اس کی جانب نگاہ فرماتے اور ان کا جواب دے دیتے، یہاں تک کہ سب کچھ بتا دیا مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے جیسے تم ایمان نہیں لا رہے. پھر اسی طرح ملا باقر مجلسی نے لکھا 458 صفحے میں کہ سید ابن طاؤس نے بسند معتبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں حجر اسماعیل میں سویا ہوا تھا کہ ناگاہ جبریل نے میرے پیروں کو دبایا. میں بیدار ہوا لیکن کسی کو نہ دیکھا تو دوبارہ میرے پیروں کو دبایا. میں نے پھر کسی کو نہ دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے ایک کرسی پہ بٹھایا اور طائروں کی رفتار سے زیادہ تیز یک چشم زدن میں دوسرے مقام پہ تھا. جبریل نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو جبرائیل نے کہا آپ بیت المقدس میں ہیں جہاں تمام مخلوق محشور ہوگی قیامت کے دن. یہی بیت المقدس قبلہ اول جدھر ہے، ساری خلقت یہیں اٹھائی جائے گی.